ختم بھی ہو گیا تو کیا ہو گیا، اللہ نے یہ لکھا تھا تو ہو گیا۔ پھر بھی ہم نے یہ نظریہ رکھنا ہے کہ رب کائنات نے میری تقدیر کے اندر اور میرے مقدر کے اندر یہ کام ہونا لکھا تھا تو اس لیے ہو گیا۔ بلکہ قرآن کریم کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ارشاد فرمایا کہ یہ جو معاملات بہت سارے ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ بھی تمہیں پہنچتا ہے، ما أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، جو بھی مصیبت تمہیں چھوٹی ہے یا بڑی ہے کسی طرح کی بھی پہنچتی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تو یہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہے۔ اچھا بعض اوقات ہم نے کوئی کام کیا، وہ کام صحیح نہ ہوا، ہم نے کسی دوسرے کے اوپر ڈال دیے، این ممکن ہے ہمارا اس کام میں تجربہ ہی نہ ہو، ہم نے کہا کہ فلاں نے بگاڑ دیا، فلاں نے کر دیا۔ اچھا ہمارا تجربہ نہیں ہے، ہم نے وہ سیکھا نہیں تھا تو کام بگڑ سکتا ہے، غلط ہو سکتا ہے۔ کسی کام میں ہم نے ہاتھ ڈالا اور نا تجربہ کار افراد ہمارے ساتھ شامل ہو گئے، ان کی وجہ سے کام خراب ہو گیا، تو دنیا کا نظام ہو بھی جاتا ہے۔ تو اس لیے تقدیر سے ہرگز پیچھے نہ ہٹے۔ اگر لوگوں نے ہمیں تکلیفیں پہنچائیں، یہ کفریہ اور شرکیہ پچھلے لوگوں تک، وہ لوگوں کا یہ نظریات ہے کہ یہ ہم کبوتر اڑائیں گے تو اس طرف اڑ جائے گا تو کام کر لیں گے، ادھر اڑ کے جائے گا تو پھر کام نہیں کریں گے۔ یہ کون کرتا تھا؟ یہ فال نکالنا، اس طرح کے کام جو ہے اس کو شرک فرمایا گیا۔ یہ کون کرتا تھا؟ یہ جو مشرک لوگ تھے، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، جو یقین نہیں رکھتے تھے، یہ فال نکالنا، یہ ہاتھوں کا دیکھنا، یہ لائنوں اور ان پر یقین رکھنا، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ اس لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی نجومی کے پاس گیا اس نے شرک کیا۔ کیوں شرک کیا؟ اس نے تقدیر کو چھوڑا اور اس پر یقین کر لی۔ اس کو چاہیے تھا کہ یقین تو تقدیر پر کرنا تھا۔ مسلمان کا تو اتنا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ ہر وقت میرا رب میرے ساتھ ہے، جہاں پر بھی ہوں، جس جگہ پر بھی ہوں، میرا رب میرے ساتھ ہے، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہاں جو اللہ کی طرف سے لکھا ہوگا وہ اسے پہنچ کے رہے گا، اس کو کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے مقدر میں لکھا ہے، آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ یا اللہ عزت اور ذلت تو ہی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت کی بلندیوں پر لے جاتا ہے، جسے چاہتا ہے منٹوں میں ذلیل کر دیتا ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ساری بھلائیاں تیرے پاس ہیں۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور یہ قرآن پاک میں یہ بار بار یہ سمجھایا ہے۔ ایک سے زیادہ مقام پہ اس طرح کے الفاظ ہیں جن میں بندے کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ تقدیر کے معاملے میں تم نے اپنے رب پر یقین رکھنا ہے اور یقین کامل رکھنا ہے۔ آپ کو دنیا کی کوئی طاقت بھی اگر نقصان پہنچا رہی ہے، اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے کہ نہیں؟ ہر بندہ مانتا ہے کہ اللہ بچانے والا ہے۔ اگر کوئی 100 بندہ تمہاری مخالفت کے اندر تمہیں نقصان پہنچانے پہ لگا ہی ہوا ہے تو بعض اوقات مصیبتیں پہنچتی ہی اس لیے کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو۔ ان سے بڑی طاقت ہمارے پاس موجود ہے، وہ رب کی ذات ہے۔ یہاں آ جائیں اور اس کی بارگاہ میں جھک جائیں اور اس سے دعا کریں کہ یا اللہ تکلیفوں میں ہوں، مصیبتوں میں، تو حل کر دے، تو وہ حل کر دے۔ وہی تو مصیبتوں سے نکالنے والا ہے۔ جب تم پھنس جاتے ہو، قرآن میں فرمایا تو کون ہے جو تمہاری ان ساری مشکلات کو کھول دیتا ہے، دور کر دیتا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اگر لوگوں کی طرف سے ہمیں کوئی اس طرح کے معاملات بھی ہوں تو لوگوں پر ڈالنے کی بجائے اپنے نامہ اعمال کی طرف بندہ نظر کر لے۔ ہو سکتا ہے کہ مسجد میں نہ آتا ہوں، نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا، یہ سارے معاملات میرے ساتھ زندگی کے اس لیے ہو رہے ہیں، ہم اس طرف لے کے جائیں، نہ کہ اپنے ہی کرتوتوں کو لوگوں کے اوپر ہم ڈال دیں اور بدشگونیاں ان سے لیتے رہیں۔ تو یوں زندگی کا سکون، امن اور ذہنی طور پہ جو بندہ سکون اور اطمینان حاصل ہونا تھا اس سے بندہ دور ہو جاتا ہے۔ لہذا ہر بندہ ہی مشکوک لگنے لگتا ہے، ہر نگاہ بری لگنے لگتی ہے، ہر شکل ہی منحوس لگنے لگتی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ جب یقین کامل ہو جائے گا، یقین پختہ ہوگا تو ہم بدشگونی کی طرف جائیں گے ہی نہیں۔ قرآن پاک میں اس کا بالکل رد فرمایا، احادیث کریمہ میں اس کا انکار کیا گیا۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے کامل یقین رکھیں، کاروبار سارا بھی ختم ہو جائے، راستے سارے بھی بند ہو جائیں اور بالکل مصیبت کے اندر پڑھ کے بستر مرگ پر بھی آ جاؤں تو پھر بھی میرے رب نے یہی چاہا ہے تو ہو رہا ہے، بس سکون ہو جائے گا۔ جب یہ ہمارا نظریہ بن جائے گا کہ میرے رب نے مقدر میں یہ لکھا ہے تو لہٰذا اس وقت جتنی بڑی مصیبت کے اندر ہوں گے تو ہمیں امن اور سکون کے اندر آ جائیں گے۔ اس لیے کسی شخص کو منحوس نہیں سمجھنا،
کسی وقت کو منحوس نہیں سمجھنا۔ قیامت کے دن ایک حدیث پاک آخری سناتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے ابن آدم تو نے مجھے گالی دی۔ عرض کرے گا کہ یا اللہ تو اس سے پاک ہے تجھے کوئی گالی دے، اور میں نے تو ہرگز تجھے گالی نہیں دی۔ تو رب کائنات ارشاد فرمائے گا کہ تو نے زمانے کو گالی دی، تو زمانہ کون ہے؟ زمانہ میں ہوں۔ فرمایا کہ زمانے کو بنانے والا کون ہے؟ زمانے کو بھی تو میں ہی بنانے والا ہوں۔ کسی بندے نے کسی وقت کو گالی دی، اس کے بارے میں یہ فرمائے گا، کسی زمانے کو، کسی جگہ کو۔ ان ساری چیزوں کا مالک کون ہے؟ وہ اللہ ہے، بنانے والا وہ ہے۔ فلاں وقت ہی بہت برا ہے، تو وقت کو، زمانے کو، ان چیزوں کو برا نہ کہو، نہ ان سے بدشگونیاں لو۔ کل قیامت کے دن جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھیں اور یقین کامل اسی کی ذات پر رکھیں گے، اللہ کی رحمت سے، سکون کی دولت سے مالا مال ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق